کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ میں اسے بھلا دینا چاہتی ہوں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی اور ذہن پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ آپ چاہیں بھی تو انہیں بھلا نہیں سکتے۔ میرا نام کنول ہے۔ میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ ایک کی شادی ہو چکی ہے جبکہ باقی 2 کی شادیاں ہونا باقی تھیں۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی مجھے چیٹنگ کا بہت شوق تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا پتہ میرا آئیڈیل کہیں کمپیوٹر پر ہی مل جائے۔ میں آن لائن گیمز کھیلتی تھی جن میں شطرنج بھی شامل تھا۔ مجھے جیت کھیلنے کا بہت مزہ آتا تھا کیونکہ وہاں چیٹنگ بھی کر سکتے تھے۔ حالانکہ مجھے جیت کھیلنا نہیں آتی تھی مگر میں چیٹنگ کرنے کی خاطر کھیلتی تھی۔ ان دنوں مجھے ذرا بھی عقل نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ایک لڑکے سے چیٹنگ شروع کی۔ اس کا نام سعد تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہو۔ یوں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ میں نے اسے MSN پر ایڈ کر لیا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ اس کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ وہ مجھے وقت بتاتا اور میں اسی وقت روزانہ آن لائن ہو جاتی۔ آپ لوگ سمجھ رہی ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ چھپ کر رہی تھی، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ میری بہن جن کی شادی ہو چکی تھی انہیں معلوم تھا کہ میں کسی لڑکے سے چیٹنگ کرتی ہوں۔ سعید مجھ سے بہت قریب ہوتا گیا۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب ہم چیٹ نہ کرتے۔ پھر ہم ایک دوسرے کو ای میلز بھی بھیجنے لگے۔ ایک دن سعد بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھے سے پوچھا، کنول تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے یہی سوال کیا کہ تو اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا مگر اب اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ تھوڑے عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ سعد مجھ سے دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کارڈ بھیجتا۔ میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ وہ کہتا تھا میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی معصوم اور صاف ذہن کی لڑکی ملی ہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی پاکستان میں ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا، یوں ہم مل سکیں گے۔ میرے گھر والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں سعد کا انتظار کر رہی ہوں، جبکہ اس نے میرے بارے میں اپنی ایک بہن کے سوا کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن وہ آن لائن آیا۔ آج وہ بہت سنجیدہ ہی تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میری خواہش کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور وہی شخص تھا جسے میں اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ بات فوراً اپنی بہن کو بتائی تو انہوں نے سعد سے فون پر بات کی۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ ہماری چاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ سعد نے بتایا کہ وہ دبئی جا رہا ہے۔ پھر وہ دسمبر میں دبئی چلا گیا جہاں ہماری چیٹنگ کم ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی پاکستان کی بجائے دبئی میں ہو گئی۔ ہم دونوں اداس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں مجھے محسوس ہونے لگا وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تو اس نے کہا کنول ایسی کوئی بات نہیں، میں بس بہت مصروف ہوں۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں سب گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں انہیں بتا دوں۔ وہ مجھ سے میری تصویر مانگ رہا تھا۔ میں خوش ہو گئی اور ایک تصویر اسکین کرنے کی بجائے بھیج دی۔ پھر میری امی نے بھی اس پہ فون سے بات کی اور کہا بیٹا میں کنول کی تصویر بھیج رہی ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو دکھا دیجئے گا۔ اس نے جواب دیا آپ بھی فکر ہو جائیں، میری نیت صاف ہے۔ کافی دن گزر گئے۔ جب میں تصویر کی بات کرتی تو سعد بات کھول کر جاتا۔ امی کو شک ہونے لگا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود اس نے تصویر اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں دکھائی؟ میری بہن نے بھی اسے ای میل کی۔ وہ بولا کہ اس کے گھر میں کچھ پریشانی چل رہی ہے۔ تب باجی کہنے لگی کنول یہ معاملہ شفاف نہیں لگ رہا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ سیدھی بات کہو تو یہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر میں ایسی کوئی منفی سوچ ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ بالآخر حقیقت سامنے آ گئی۔ سعد میری طرح کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میری چیٹنگ دیا سے ہوئی۔
سعد مجھ سے شادی کی جو باتیں کرتا تھا وہی باتیں اس نے دیا سے بھی کی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں سعد مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر اب اس کی شادی ہو چکی ہے۔ حقیقت میں دیا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سعد نے دیا کو میرے بارے میں بتایا ہوا تھا، مگر جھوٹ بولا تھا کہ کنول نام کی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ سعد نے خود مجھے پرپوز کیا تھا۔ دیا نے بتایا کہ سعد نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اس کی منگنی اس کی کزن سے ہو گئی ہے۔ وہ بیچاری بھی اپنی چاہت کے زخم سہلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا دھوکے باز ہوگا۔ اس کا انداز مجھے بعد میں ہوا جب میری چیٹنگ سعد کی کزن سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ سعد دیا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں سخت ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ میرا یہ حال ہو گیا کہ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ نہ میں کھاتی نہ پیتی۔ آخرکار غصے میں آ کر میں نے کینیڈا میں اس کو کے گھر فون کر دیا اور اس کی ماں کو سب کچھ بتایا کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے میری والدہ اور بہن کو شادی کا یقین دلا کر میری تصویر بھی منگوائی تھی، مگر اس کی والدہ بجائے اپنے بیٹے کی غلطی تسلیم کرنے کے یا معذرت کرنے کے الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی۔ بے شک غلطی میری بھی تھی، مگر وہ مجھ سے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میری پڑھائی کا 1 سال بھی اسی چکر میں ضائع ہو گیا۔ تعلیم چھوٹ گئی۔ اب سوچتی ہوں کہ چیٹنگ کر کے کہاں پھنس گئی۔ امتحان سر پر تھے، مگر میری حالت یہ تھی کہ امتحان دینے کے قابل نہ تھے۔ گھر والوں نے کہا چھوڑ دو امتحان، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، پہلے اسی ذہنی صدمے سے نکلو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وقتی بات ہے۔ لڑکیاں ذہنی طور پر کسی کو اپنا سمجھ کر باتیں کرتی ہیں، باتوں باتوں میں گھریلو معاملات اور دل کا حال بتا بیٹھتی ہیں، پھر پریشان ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو بلیک میل بھی ہو جاتی ہیں۔ شکر ہے میں نے کوئی ایسا گھریلو احوال نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے بلیک میل کر سکتا، مگر اپنی ذات کے ٹھکرائے جانے کا غم، اپنی اناہت کا دکھ اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ کوئی ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، میں ہمیں بے وقت سمجھ کر کھیل رہا تھا، یہ سب باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے اندر سچائی رکھتی ہیں۔ مجھے بھی ایسی ہی ایک صورتحال سے گزرنا پڑا، اور میری درد بھری کہانی صرف وہی لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں جو اپنے جذبات میں سچی ہوں، اور پھر یکایک انہیں معلوم ہو کہ ان کی سچائی کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے۔ میں بیمار پڑ گئی، مگر اس لیے نہیں کہ میری شادی نہیں ہو پائی، بلکہ اس لیے کہ میں نے جس شخص کو اپنے تخیلات کے آسمان پر بٹھایا تھا وہ مٹی کا ڈھیر نکلا۔ میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا تھا۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ سعد مجھے نہیں ملا، بلکہ یہ تو اچھا ہوا کہ مٹی کا ڈھیر میرے دامن میں نہ گرا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ میری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ وہ لڑکی جو مستقبل میں ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنی ذات کی ستائش میں پڑھ کر ملامٹ ہو گئی، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ گھر والے سمجھاتے تھے کہ چھوڑو، وہ ایک دھوکے باز تھا، اچھا ہوا وقت پر پتہ چل گیا، مگر میں خود کو الزام دیتی کہ آخر میں نے ایسے کیوں نہ پہچانا اسے۔ جب باجی کہتی تھی کہ کنول وہ صحیح لڑکا نہیں ہے تو میں نے ان کی فراست پر یقین کیوں نہیں کیا۔ امی اور باجی سعد کو بد دعائیں دیتی کہ جیسے اس نے کیا ویسا ہی اس کی بہنوں کے ساتھ ہو۔ میں انہیں روکتی، ایسا نہ کہیں، کسی نے فراڈ تب ہی کیا جب ہم نے اس پر اعتبار کیا، پھر ہم نے کسی پر اعتبار ہی کیوں کیا۔ امی کہتی تھی کہ اگر اس نے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تو تمہیں پرپوز کیوں کیا۔ میں نے کہا کہ امی آپ ماں بن کر سوچتی ہیں، زمانے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس میں میرا بھی کتنا قصور ہے؟ اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، وہ اب بھی لڑکیوں کو بے وقوف بنا رہا ہوگا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے جال سے جلد نکل گئی۔ میری دعا ہے کہ خدا ایسے لڑکوں اور مجھ جیسی لڑکیوں کو ہدایت دے، لڑکے سیدھی راہ اختیار کر لیں اور لڑکیاں بھی۔ اب امی کہتی تھی کہ تمہارے ماموں کا لڑکا کیا برا تھا جس کا رشتہ تم نے ٹھکرا دیا، وہ تمہیں سچائی کے ساتھ پسند کرتا تھا،
اس کے والدین کتنی چاہت سے تمہیں بہو بنانا چاہتے تھے اور تم نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ پینڈو: حالانکہ گاؤں کے سادہ ماحول میں پرورش پانا اور وہاں کے اسکول میں پڑھنے کے باوجود اس نے یہاں ایک بہترین تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا ہے، تو کیا ایسے لڑکے کی ترقی نہیں کر سکتے؟ ایسے لڑکے ہی سچے ہوتے ہیں اور اسی لیے ترقی کرتے ہیں کہ انہیں محنت اور دیانت پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اپنی راہیں خود بناتے ہیں۔ امی نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تب میں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ امی جان، ابو اور آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ آپ کے فیصلے پر زیادہ وقت رکھتے ہیں کیونکہ اس میں زندگی بھر کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم بچے نہ سمجھ اور نہ تجربہ کار ہیں، ہر چمکتی شے کو سونا سمجھ لیتے ہیں۔ آج میں اپنے ماموں زاد راحیل کے ساتھ خوش و خرم اور کامیاب ازواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری تمام لڑکیوں کو یہی نصیحت ہے کہ ایسے لڑکوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں جن کے خاندان کا پتہ نہ ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا کینیڈا میں۔ ایسے لڑکوں سے دور رہیں جو آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوں، کیونکہ جھوٹی تعریف وہی کرے گا جس سے آپ سے کوئی مطلب ہوگا۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ نیٹ پر اپنی تصویر بالکل نہ بھیجیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ میری طرح دکھ اور خجالت سے دامن بھرے گا، پھر کوئی نصیحت کام نہ آئے گی آنسوؤں کے سوا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔